ہاروت اور ماروت کون تھے پائن؟ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے. جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے. حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلیمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلیمانی حضرت سلمان کی طرف. اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی. یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے. سورہ سعد پڑھ کے دیکھیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں. میں نے حضرت سلیمان. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگوں کا بہت ویلکم. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے اور پہ کر دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہاروت اور ماروت کون تھے پائے انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو. ٹائم اس کے بغیر میک نہیں لگے اپنی ویڈیو کو پلے. آپ لوگ کا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر اور کمنٹ کر کے ٹیگ کریں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس کنٹینٹ میں بنائیں. نیکسٹ کمنٹ جو ہے نا اس ویڈیو پہ کمنٹ کیجیے گا کہ نیکسٹ کنٹینٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر میں کنفیوز ہوتی ہوں کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہیں گے. تو آپ لوگ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرا پھر دل بھی کرتا ہے میں اس کنٹینٹ پہ ریئیکشن کروں. اس کو کائنڈلی کمنٹ کیا کریں اور کمنٹ میں یہ ضرور مینشن کیا کریں کہ آپ اس پہ ریئیکشن کریں، اس پہ ریئیکشن کریں. اس ٹائم میں اس کے بغیر میک نہیں لگے اپنی ویڈیو کو پلے. آپ لوگ کا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر سے کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ. تو ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، بلکہ فرشتوں کی توہین پر مبنی ہے. پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفارمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے. عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اور آپ کو ایک دفعہ بڑے احترام سے ان کے سامنے عرض کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو کتابیں آپ کو بتائیں گی اتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا حق اور کیا باطل ہے. یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے سخت جرح کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجہول راویوں نے بیان کیے. آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھیں، رومن اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر. لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی. اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا، اندر سے ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اسلام دشمنی کا. انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی. اسی طریقے سے مجہول الحال لاپتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہوئیں. محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ سٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہے. نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے، نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا. ہاں جی 102 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے. جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے. حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلیمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلیمانی حضرت سلمان کی طرف.
اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی. یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے. سورہ سعد پڑھ کے دیکھیں, سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں, میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں, میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا. سیدنا سلیمان ابن داود علیہ السلام, ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی, ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی, صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے, پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے, جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے. اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاورز دی تھی سلیمان علیہ السلام کو. ایسی بادشاہت نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئے عرض پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک. وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے, انہوں نے دعا کی تھی, اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا میرے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے. تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہر ہے پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا. ٹھیک ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا, انہوں نے شیاطین کو, جادوگروں کو, ان کو قابو کر لیا. ان سے وہ کام لیتے تھے, قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں بس اتنا ہی ہے. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا, اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں. المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے, تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں, ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے, پردہ فرما لیا. تو ابن عباس کو غصہ آ گیا. دیکھیں صحابہ کرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے, اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے ہیں. آئے ہائے ہائے, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے. یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ الاحزاب میں, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا. خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد, اسماء بنت امیس سے. اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں پرورش ساری مولا علی نے کی ہے. اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے تھے. سیدہ عائشہ کا قاتل کون, وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں, اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا, انہوں نے کہا کوفے کے لوگوں اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے. یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں, یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا, پہلے نہیں سن لوگ قبریں تو نکل دے. ہاں اس تو بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں, اون بھی نہیں نکلتے اللہ فضل ایس پلیٹ فارم دی برکت, اون بھی ڈر گئے اون نہیں نکلتے. یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے, فزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے. بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا, اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے, تم آئے ہو عراق سے, عراق کے لوگ ہی تھے نا, بابل شہر کے رہنے والے. بابل کا نام بھی آئے گا اس میں, بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں, لفظ بابل ہے, اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے. تو یہ تم لوگ ہی تھے نا, جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا, اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے, تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے, وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے. ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا.
تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا. بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے, بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے, وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں. انہوں نے کہا اچھا یہ سلیمان تو جادوگر تھا, یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں. یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا. ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا, کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا. پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے. اور پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے, سلیمان جادوگر نہیں تھا, وہ اللہ کا پیغمبر تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں, بیبلونیا میں, ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر. وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا, ایک جادو کا علم, ایک وہ علم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں. کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا, جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے. جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا. سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں. وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے, شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں من شر ما خلق, اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے, انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے. اللہ نے ان کو کہا, لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَا, جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے, فَلَا تَكْفُرْ, کفر نہ کرنا, ہم سے یہ علم نہ سیکھو. یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے, لیکن یہ کرو گے تم کفر, اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے, یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے. پھر یہ کہنا نہیں سر تھوڑا جاتے سکھا دو, تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے. اور ایک طرف ہمارے نبی کے اصحاب ہیں, نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں, کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں. اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں, نہیں دے گا نہ میں قتال کروں گا, اکیلا مجھے کرنا پڑے. ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. اور ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے. اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے, ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے, ہم سے نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم, ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے, جو اذکار کرتا ہے, سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے, سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے, کرتے نا حضرت عمر پہ جادو, بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کوئی نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے. این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو، شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں کرایا، فلاں سے فلاں کروایا. کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے، اولاد بھی ختم، مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی، اللہ اکبر، اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر. المسند الحاکم میں مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں. اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المسند الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا ہے، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے. میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں اتے آؤ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن آگے بھی ہے، جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے فرق کوئی نہیں کرنا پینا. رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا، جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے. تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت. ایک کہانی ہے میں سنا رہا ہوں. ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا. زورا نام تھا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہیں، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو. تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے. شراب پی لی. تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے. کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے. وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے. تو کہتے ہیں انہوں نے، ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں. تو ٹھیک ہے، میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی. تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری لو نا تہاڈے بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے. تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا. جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا ستارہ بنا دیا.
اے زورا بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا وہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. یہ سب کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں. سلیمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلیمانی آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے. ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا. تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی. ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے. جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے. اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سند بھی صحیح ہو. باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں. شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں. ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں، ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے، لیکن مانتے بھی نہیں. لیکن جو سراحتاً ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے. قرآن میں تو بار بار آیا ہے، سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات، قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا، عبادت والا نہیں، سوائے ابلیس کے. تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں. ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی. ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا. ابلیس نے کہا تھا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ دو الگ ہیں، اللہ کے انسان حکم مٹی سے، نہ وہ شرک فرشتے کرتے ہیں، نور سے، نہ اور کفر ساتھ میں کرتے ہیں. ابلیس آگ سے. ذہن میں رکھیے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا، اور جی شیطان کو بھی بڑا علم سی. پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن حدیث سارا ہمارے خلاف ہے، تو اب قرآن حدیث کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور کہانی کر لی ہے، اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی. سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں، ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر، جنہوں نے علم کی توہین کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی. اگر لا علمی میں کی ہے تو توبہ کر لے، معافی ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ. سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم. سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا ان جعلی لوگوں کی مٹی پلید کی ہے، جعلی علماء اور جعلی پیروں کی. ویسے پیر جو اصلی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جعلی ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے. تو باقی ہم چونکہ ایک ریناؤنڈ ہے چیز، خوب مٹی پلید کی ہے ایک اصلی پیر نے، پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا شیطان عالم تھا؟ سر جو مٹی پلید کی ہے انہوں نے، جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا، وہ خالی عبادت گزار سی. اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی. علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا، علم تو ہے سمعنا و اطعنا.
سنا اور مانا، اکڑ آتی نہیں ہے، علم انسان میں عاجزی لاتا ہے، البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ہے ایک پہلو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے، المستدل الحاکم میں اس کانٹیکس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، دنیا کا کتا بن گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے، جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود، اور اس علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا۔ جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدھوں کی مانند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی۔ یہ میں کتابیں رکھتا ہوں، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے، یہ سر یہ قرآن میں اس گدھے کی مثال ہے، گدھا شریف کی، کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ گدھا شریف وہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں، تو وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں گدھے کی مثال آئی ہے۔ گدھے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے، جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی، ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کی توہین نہ کریں، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا، توبہ کریں۔ کہانیاں ہیں، بیان ہوئی ہوئی ہیں، کچھ مسند احمد، صحیح ابن حبان میں، حاکم میں بھی آ گئی ہے، لیکن مجہول راویوں سے ہیں۔ صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل الحاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے، کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے، یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے۔ اور میں اس کانٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی، لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا، حالانکہ خود سلیمان علیہ السلام ابراہیمی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب ان کی غلطیاں ہائلائٹ کیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داود اور سلیمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لعنت کروائی ہے، تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عزت دی، کتاب نازل کی، زبور ان کے والد کے اوپر، اور جانشین بنایا ان کو، تو یہ نقش سلمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے نام کے اوپر۔ سب کہانی ہے سر، قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے۔ جی فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی، جس میں ہم نے ہاروت اور ماروت کون تھے اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو سا ان کے لوگ جو بات کرتے تھے کہ جادوگر ہے، یا پھر جو بھی ہم نے جتنی بھی جب اسٹوری بھی سنی ہے تو اس چیز کے بارے میں مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز بھی کچھ تھی، کہ اس بارے میں بھی کوئی لوگ بات کرتے تھے، تو وہ آج کی ویڈیو میں میں نے جانا ہے۔ سو اس میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے نا کہ لوگ کس طریقے سے چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ میں نا اکثر یہ چیز سوچتی ہوں، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ریگولر بیس کی لائف میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ رات کے ٹائم صفائی کرنے پہ بلیو کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم صفائی نہیں کرنی چاہیے بیکاز اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ یہ ایک بہت سب لوگوں کے موسٹلی لوگ جن لوگوں کو اس چیز کا مطلب گھر بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں اس چیز کی چیز یہ مانی جاتی ہوگی چیز کہ رات کے ٹائم صفائی نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ برتن دھونے چاہیے، بنی کیا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہم لوگ بہت بلیو کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، تو اس میں یہ چیز تو کہیں پہ مینشن ہی نہیں ہے، تو صرف ہماری ماننے والی چیزیں۔ اور اگر ہم اپنے جب جس نے ہمیں بتایا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا، تو ہم لوگ صرف سنتے اور سن کے اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم لوگ اسے سرچ نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ہر چیز بیان کی گئی ہے، قرآن مجید سے تو کے علاوہ قرآن مجید میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور سے جا کے پوچھیں، اس بار تو ہم قرآن مجید سے آ کے پوچھ سکتے ہیں، ہر چیز قرآن مجید میں مینشن ہے۔
تو قرآن پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ یقین کر لیتے ہیں نا, جو کسی نے بھی ہمیں کوئی بات بتائی تو ہم نے اس پہ یقین کر لیا, یا پھر ہم نے بنا سرچ کیے اس بات کو کہہ دیا یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے علاوہ تو کوئی سچ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ یقین نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں جب ہم نے اس چیز کو سرچ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے کسی چیز غلط پہ یقین کیا, تعالیٰ نے قیامت والے دن ہم سے پوچھنا ہے کہ بندہ تو نے اس پہ یقین کیسے کر لیا, تو نے اس پہ سرچ کیا تھا, پڑھا تھا تو ہمیں چاہیے ہم اس چیز کو پڑھیں. ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں میں نے نا ویڈیو سنی, اس میں نا کوئی بتایا جا رہا تھا کہ نا کہ قیامت والے دن جو ان سے جب مرنے کے بعد آتا ہے, جب کوئی فرشتہ کویسچن ہم سے کریں گے تو نا ان کویسچنز میں ایک کویسچن ہوگا تم نے دین کہاں سیکھا, تمہیں دین کس طرح پتہ چلا, تو کس طریقے سے ہمیں دین پتہ چلا. ہم نے قرآن مجید اوپن کر کے اسے ریڈ کیا, ہم نے تو قرآن مجید عربی سے ریڈ کیا ہوگا, وہی بچپن میں. کبھی ہم نے قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں, اپنی جو اوریجنل لینگویج ہے ہم نے کبھی اس لینگویج سے قرآن مجید پڑھا, خود کے لفظ خود قرآن مجید اوپن کر کے پراپر باقاعدہ اسے ریڈ کیا ہم نے. تو ہم کیسے اس لمحے کہہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو قرآن مجید, ہم نے وہ دین قرآن سے سیکھا ہے, جو آپ نے ہم پہ کتاب بھیجی تھی, آپ نے ہمیں کتاب بھیجی رہنمائی کے لیے, نبی پیغمبر بھیجے, ساری چیزیں قرآن مجید میں سے. تو جب آپ نے وہ سب چیزیں آپ آپ نے ہمیں دی, ہم نے اس سے ریڈ کر کے دین حاصل کیا, لیکن ہم نے تو اس کے الٹ ہم نے تو سارے اس طرح ویڈیوز وغیرہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے, ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نا جو ہم لوگ جان سکیں کیا کیا لوگوں کی رائے ہے, لوگ کیا کس کی کیا رائے اور کس کی کیا رائے, اور ریئلٹی میں قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے. اسی لیے میرے ساتھ قرآن مجید کی جو سی تھی نا اپنی 3 سپارے جو ان سے, اس کی اردو ٹرانسلیشن ابھی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے, جو میری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی. قرآن مجید کی ہم نے اردو ٹرانسلیشن بھی سنی ہوئی ہے. 3 سپارے بھی ہم نے کی, ابھی ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. بیچ میں بہت سارے الگ الگ کنٹینٹ آتے رہے, لیکن ہمیں چاہیے ہم زندگی میں کسی بھی چیز پہ یقین کرنے سے پہلے ہم اس کو سرچ کریں. انسان کو اپنی لائف میں یقین تب کرنا چاہیے جب آپ سرچ کر لو, ایسے ڈائریکٹ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. انسان علم حاصل کرتا ہے, نالج حاصل کرتا ہے. تو یہی اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ میں ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ نا کوئی انسان اگر نالج حاصل کرے یعنی کہ علم اس کو حاصل ہو جائے تو میں وہ کہتا ہے وہ انسان صحیح راہ میں آ جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نالج حاصل کر کے علم حاصل کر کے بھی گمراہ ہیں. آپ ان سے بات کرو کہ آپ انہیں دیکھو گے تو آپ کو ان کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جائے گا. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتہ کون سا انسان کیسا اور کس کی لائف کیسی ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے, کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے. ہمیں کسی چیز کا رائٹ نہیں ہے, اور ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب بہت ساری چیزیں میرا ماننا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کو جج مت کرو, کسی کو جسٹیفائی مت کرو, کسی کو ڈیفائن مت کرو, فرسٹ آف آل. سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کو کسی کو چیز بری لگ رہی ہے, کسی کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ چیز اس انسان میں غلط ہے, تو اسے اس طریقے سے اسے بتاؤ, اتنے ویلڈس پوائنٹ اس کے سامنے رکھو کہ وہ اس چیز کو ماننے پہ اس کا یقین آ جائے کہ نہیں مجھے اس چیز کو اپنے اندر ختم کرنا ہے. انسان کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو چاہیے ان کچھ ویلڈ پوائنٹس ہوں اس کے پاس کہ بات کرنے کے طریقے میں بھی اس کو سمجھ آ جائے, اور اس کو پوائنٹ اس کا کلیئر بھی ہو جائے کہ نہیں مجھے اس چیز کو اپنے اندر سے چینج کرنا ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ جس کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ اس کی رہنمائی کریں, جس کو آپ صحیح راہ پہ لے کے آ سکتے ہیں اس کو صحیح راہ پہ لے کے آئیں, لیکن بات ایسے کریں کہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہو. اگر آپ کا پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے تو آپ حق میں بھی ہے نا, تو آپ کی بات کسی پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. آج کے ٹائم پہ میرا ماننا جتنا ہے نا, میں اگر کسی کے سامنے جا کے سمپل سے بات کرنے لگ جاؤں گی نا کہ یہ تمہاری چیز اچھی نہیں ہے, تمہاری چیز اچھی نہیں, میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. جب تک میں اس کے سامنے کچھ ویلڈ پوائنٹس نہ رکھوں گی کہ یہ چیز ایسے, یہ چیز ایسے, جب تک آپ اس کے نام ویلڈ پوائنٹ نہ رکھیں گے تب تک وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو کوشش کریں, بات کریں, ایسے کریں کہ آپ کی بات جو رائٹ بات ہے نا وہ رائٹ ہی لگے, نہ کہ وہ اس طرح لگے کہ یہ تو بس ویسے ہی لگا ہوا ہے. تو بات کرنے کا طریقہ ایسا کریں کہ آپ کی پوائنٹ کو سامنے والا سمجھے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں, کیونکہ جتنی ہو سکے کسی کی رہنمائی کرنی چاہیے. کسی کو غلط راہ میں اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط راہ میں ہے تو اس کو صحیح راہ میں لے کے آئیں, نہ کہ اس کو گناہ کی طرف دھکا دیں. ویڈیوز بناتی ہوں, ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میرے پر مجھے دیکھنے کے بعد مجھے بتاتے ہیں, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئر کرتے ہیں اور اپنی چیزیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور مجھے کچھ بتا رہے ہیں. میں آپ کے جب کمنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ, مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے وہ چیز سمجھ بھی آتی ہے آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے بھی بتا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو ان سے چھوٹی چیزوں کو جان کے ہی اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جو دین کے نام پہ بہت ساری
ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان چیزوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے صحیح دین کو جاننے کی کوشش کریں. اگر دین میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پورے کر سکتے ہیں نا، ہم پہ صرف یہ چیزیں فرض ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرنا. نماز پڑھیں. نماز دین کا ستون ہے. نماز دل کا سکون ہے. نماز آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا. ایک دفعہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی، ٹائم سیٹ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ آفس بھی جانا ہوتا ہے، کہ پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہوں گے، لیکن ایک دفعہ جب آپ نماز کی عادت ڈال دیں گے نا، آپ کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جائے گا. نماز پڑھنا سٹارٹ کریں. یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کریں. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کائنڈلی ان سے بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز قائم کرنی چاہیے. نماز سے مت پیچھے ہٹیں، یہ ہم پہ فرض ہے. اور اس کو قرآن مجید کی تلاوت سٹارٹ کریں. اسٹارٹنگ ہمیشہ تھوڑے سے ہی ہوتی ہے. پہلے نماز کی طرف بڑھیں، پھر آگے آہستہ 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 چلتے جائیں. دین کو جاننا سٹارٹ کریں، دین کو سیکھنا سٹارٹ کریں، لیکن اسٹارٹنگ نماز سے کریں. اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ویڈیو زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ نالج حاصل کر سکے، کچھ سیکھ سکے. چینل کو کریں سبسکرائب. اپنا رکھیے خیال. ہم ملیں گے نیکسٹ میں. اب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.